وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 181 میں سورۃ الملک آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کلمت تمیز میں کیونکہ یا پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف لیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. آخری میں زے پہ پیش ہے لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الغیظ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف الضو بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت کلما میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت القیہ میں قاف کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سا ادا کرنا ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فوجن کے آخری میں جیم پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف سین ہے. کلمت سألہم سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فوج سألہم. کلمت سألہم میں سین پہ الف پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے لہذا ہمیں یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. سألہم. کلمت خزنتہا میں بھی خا پہ اور زے پہ اور نون پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یأتکم یہاں الف ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے کیونکہ تے کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. یأتکم. کلمت نذیر میں حرف دال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں حرف الراء پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف القاف کلمت قالو دوسری والی آیت میں حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. نذیر قالو. اور ہم کلمت ندیر پہ رکیں گے تو را پہ جزم سے رکیں گے لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے.
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ کلمت قالوا میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرفے کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ قالوا۔ کلمت قد میں حرف دال پہ جزم ہے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ قد۔ کلمت جاءنا میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت نذیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفا ہے۔ کلمت فکذبنا، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نذیر فکذبنا۔ کلمت فکذبنا میں کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ یہاں حرف البا پہ جزم ہے، کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ فکذبنا۔ کلمت نزلہ میں زے پہ تشدید ہے، لہذا ہم تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کیونکہ لام پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، ہم یہ کلمہ کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ نزل اللہ۔ کلمت من کے آخری میں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شیئن، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من شیء۔ آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت ان، الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شیئن ان۔ کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تے ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انتم۔ کلمت ضلالن میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ ضلالن۔ آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کبیر، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ضلال کبیر۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی،
جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔